باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے، تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آ نہ جائے. جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ. اب بہت ایک اہم سوال یہاں پر ہے جو کہ آج کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے جناب مرزا انجینئر مرزا صاحب کا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام غائب کا کیا فائدہ، وہ تو غار میں ہے، آپ اس سے واٹس ایپ پہ رابطہ نہیں کر سکتے، آپ ٹیلی گرام سے رابطہ نہیں کر سکتے، جو کہ ایک من گھڑت بات ہے. حالانکہ بعید ہے ان سے، ایک بڑے لکھے اور بہترین انداز سے وہ سم ٹائم دیکھتے ہیں کہ وہ امامت کو بہترین انداز سے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن بیچ میں یہ بلنڈر وے انہوں نے مار دیا ہے. تو اب یہاں پر کیونکہ ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگ انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر بھی بہت سے لوگوں نے جواب دیے ہیں اس حوالے سے. ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ غائب امام کا فائدہ کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ غار میں چھپے ہیں، اس حوالے سے اس کے بعد غائب امام کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں، میں اگر اس کو تحلیل کرنا چاہوں، یعنی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ ان کے حوالے سے اس طرح سے سوال کر لیں گے، میں اگر اس کو تحلیل کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں حس گرائی یا غیب کے حوالے سے جو خداوند متعال نے مومنین کی نشانیوں میں سے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جو شخص ایسی بات کر رہا ہے یا اس طرح سے سوچ رہا ہے، اس کا غیب پر ایمان کمزور ہے اور اس کو صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کے واٹس ایپ پہ آتی ہیں بالکل ایسے، یا اسے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو شخص اس سے بات کر رہا ہے. میں اگر یہاں سے اس جواب کو شروع کروں، میں جواب سے پہلے ان پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ خداوند متعال کو واٹس ایپ کرتے ہیں؟ کیا بات ہے. یا خداوند متعال کبھی آپ کے روبرو ایک ایسی چیز جو آپ کی آنکھوں سے، آپ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتے ہوں، اپنے ہاتھوں سے اسے چھو سکتے ہوں، جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے خداوند متعال، یا میں یوں کہوں کہ حقیقت وہی ہے، باقی حقیقتیں نہیں ہیں. بالکل حقیقت وہ ہے خداوند متعال. درست ہے، وہ شخصیت، وہ جو وجود ہے، وہ جو ہستی ہے خداوند متعال کی، اس کے حوالے سے آپ اس طرح کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر اگر آپ کو کوئی سوال کرے کہ کیا فائدہ ہے، آپ واٹس ایپ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے، انہوں نے ایسے ہی بس بات کر، یعنی یہ اس طرح کی بات کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ امام کو نہیں سمجھے. اسی طرح سے جس طرح اگر کوئی خداوند متعال کے حوالے سے اس طرح کی بات کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ خداوند متعال کو نہیں سمجھا. اسی لیے وہ لوگ، آپ دیکھیے کہ ہندوازم ہو یا بہت سے دوسرے مذاہب ہوں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو خدا نہیں مان رہے ہوتے، بت کو وہ اس کو خدا کا نمائندہ مان رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن سے، اپنے ایمان سے غیب پر ایمان نہیں رکھ پاتا. وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، صحیح بات ہے، پھر میں اس پر ایمان لاؤں گا. صحیح. لیکن جو موحدین ہیں ان کے لیے واضح ہے، ان کے لیے انتہائی واضح ہے کہ خداوند متعال جس طرح سے غیب ہے، جس طرح سے خدا کے ملائک غیب ہیں، جس طرح سے بہت سے عوالم، عالم عقل کہیں آپ، عالم مثال کہیں، یا اس کے علاوہ حور و غلمان، جنت و جہنم، یہ سب چیزیں غائب ہیں اور آپ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لا رہے ہیں. بالکل ایسے. لہٰذا کسی ہستی پر ایمان لانے یا اس کے وجود کی تصدیق کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ہستی میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے موجود ہے یا نہیں ہے. اب اصل اس کا جواب یہ ہے کہ آپ امامت کے فلسفے کو نہیں سمجھیں. امام کی دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں. ایک امام کی ذمہ داری نہ کہیں، آپ امام کے وجود کا فیض کہیں جو تکویناً ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے عرض کیا کہ بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. اس امام کی وجہ سے، جسے نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر غار میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے واٹس ایپ نہیں کر پا رہا، اس امام کا فائدہ کیا ہے؟ اس امام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر سانس لے رہے ہیں تو اس کے صدقے میں لے رہے ہیں، آپ اگر بیٹھے بات کر رہے ہیں تو اس کے صدقے میں کر رہے ہیں، آپ اگر اسی امام پر اعتراض کر رہے ہیں تو وہ آپ کو قوت بولنے کی بھی اسی امام کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے آپ اعتراض کر رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ امام کے تکوینی اس جنبے کی طرف، یا جو وہ واسطہ فیض ہے اس کی طرف آپ اگر اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو ممکن ہے اس طرح کے شبہات ذہن میں پیدا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ امام کے اگر اس جنبے کی طرف، اس پہلو کی طرف توجہ نہ بھی کریں، ایک امام ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں رسول خدا نے بشارت دی، اس کے بارے میں ائمہ طاہرین نے بشارت دی، 11 اماموں نے بشارت دی، انبیاء کرام نے اس امام کے حوالے سے بشارت دی. وہ امام جس کے بارے میں آپ کا ایمان ہے، اس میں شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے، دونوں فریقین کا یہ اتفاق ہے کہ وہ امام آئے گا اور عدل کو، اس دنیا کو، اس زمین کو عدل سے بھر دے گا. اگر ایک ایسی ہستی کہیں پر موجود بھی ہے، فرض کریں آپ نعوذ باللہ کسی غار میں یا کسی بھی جگہ پر موجود بھی ہیں، وہ ہستی سب سے بڑا کام جو کر رہی ہے وہ آپ کو امید بخش رہی ہے.
وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتی. صحیح. وہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, کسی شہید کا خون گرتا ہے, کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے, تو اس کا آخری سہارا کیا ہوتا ہے کہ وہ امام آئے گا. وہ امام آئے گا اور وہ اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. اگر آپ کے پاس نظریہ مہدویت نہ ہو, امت مسلمہ کے فرقوں کے پاس, یا امت مسلمہ سے ہٹ کر بہت سے ایسے لوگ جو نام سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیتے, لیکن وہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام آئے گا جو بشریت کو آسائش دے گا, جو بشریت کو سکون دے گا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود نہ صرف شیعوں میں بلکہ اہل سنت جو ہمارے برادران ہیں, عیسائیت میں بہت سے, یہودیت میں, یعنی آخر الزمان میں ایک ایسی حکومت کا قیام, یا آخر میں بشریت کا ایک ایسے نقطۂ اوج تک پہنچنا جہاں پر عدل و انصاف ہو, جہاں پر حق تلفی نہ ہو, بے انصافی ناانصافی نہ ہو, بے عدالتی اور ظلم نہ ہو. یہ کیسے آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی کو امید بخشتا ہے. کیا بات یہ آپ کی زندگی کو امید بخشتا ہے. یہ اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا جیسے ایک موحد اور ایک ملحد, دو شخصوں کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ملحد جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے. اب وہ اگر گاڑی میں بیٹھا ہے, کار میں بیٹھا ہے, اور اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ختم ہے. بالکل ایسے. ایک موحد یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, میں اگر ابھی گاڑی میں بیٹھوں اور میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو میں ختم نہیں ہوں, میں کسی اور عالم کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. اب آپ دیکھیں اس موحد کی زندگی میں اور اس ملحد کی زندگی میں کتنا فرق ہوگا. بالکل. اس کی زندگی, اس موحد کی زندگی ایک ذمہ دار زندگی ہوگی, یہ ایک رسپانسبل شخص ہوگا, اور وہ ایک لاابالی شخص ہوگا جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح سے ایک وہ شخص جس کا ایک امام غائب ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس نے آنا ہے اور اس نے عدل انصاف کو قائم کرنا ہے, اور پھر اس کے ذہن میں اگر یہ بھی ہو کہ وہ ہمیشہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں اس کی زندگی میں کتنا اس کا اثر آئے گا, اس کی زندگی میں کتنے تبدیلیاں آئیں گی. اس کی زندگی اس دوسرے شخص کی زندگی کی طرح نہیں ہو سکتی جو سوچتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ تبدیلی نہیں آنے والی, یہ سب ظلم و جور جاری ہی رہے گا. لہٰذا اس بات کو خود ائمہ طاہرین نے بھی اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی, میری غیبت میں مجھ سے انتفاع, مجھ سے فائدہ لینا اسی طرح ہے جیسے انسان بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج سے فائدہ لیتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. یعنی ایک تشبیہ ہے اور یہ ایک مفصل گفتگو ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں 8 تشبیہیں بیان کی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میں اور بادل کے پیچھے چھپے ہوئے سورج میں کیا تشبیہ ہے, کیا کامن پوائنٹس ہیں, انہوں نے 8 بیان کیے. بہرحال یہ مفصل ایک گفتگو ہے, لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو سورج ہے اگر بادلوں کے پیچھے بھی چھپ جائے تو جس طرح سے وہ ایک حرارت, ایک خاص قسم کی روشنی, اگرچہ وہ کم ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ جو انسانیت تک پہنچا رہا ہے, انسانیت کو بہت سی بیماریوں سے بچا رہا ہے. اچھا, اس سے ہٹ کر آپ کی زمین اسی جو سورج کا ایک اس کی کشش ہے, ایک سیکل ہے, اس کی وجہ سے ایک مدار میں گھوم رہی ہے. آپ اگر اپنے نظام شمسی سے سورج کو نکال دیں, زمین کہاں جائے گی؟ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ سارے سیارے آپس میں ٹکرائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. یعنی وہ بادلوں کے پیچھے ہے, اس کا یہ مطلب نہیں وہ ختم ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا. یعنی یہ کوتا فکری ہے کہ میں سمجھوں بادل آ چکے ہیں لہٰذا سورج کا ابھی اس نظام میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر امام مجھے نظر نہیں آ رہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کا فائدہ کوئی نہیں ہے. فائدہ نہیں. بہترین انداز سے ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں, اور کیونکہ امام